تو ایک بات بہت کلیئر ہوتی ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی، پھر جو ہے وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ دعا مانگ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر درود بھیجو، پھر دعا مانگو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ جلال میں آتے ہیں، ان کی جو رحمت ہے وہ جوش مارتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پھر دعاؤں کو سنتے ہیں کہ پہلے تعریف کی جائے اللہ کی، پھر دعا مانگی جائے، درود پڑھا جائے، پھر دعا مانگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہ قرآن پاک میں فرماتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام نے جب مچھلی میں جب وہ پھنس گئے تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی ہیں عبادت کے لائق اور آپ سبحان ہیں، تو میں ظالموں میں سے تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے مشکل سے نکال دیتے ہیں، جو کہ سورہ جو ہے وہ پہلی سورہ انبیاء کے اندر 87 آیت کے اندر موجود ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، او اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے وہ دعائیں مانگ رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دیں گے. تو اس کا مطلب کہ اہدنا الصراط یعنی کہ اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، مستقیم سیدھی راہ، بہت جو کہ بیسیکلی قرآن اور سنہ یعنی اسلام ہے، جو کہ سیدھی راہ. تو ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو ہے وہ نعمتیں نشاور کی، نہ کہ ان کا جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا، تو ایسے لوگوں سے بچا. تو جہاں تک کہ دین الصراط، تو صراط پل بھی جو ہے کچھ اسکالر کہتے ہیں جی صراط کا پل، جتنی آپ کا سیدھے رستے پہ چلیں اتنا ہی صراط پل جو ہے وہ آپ کو آسان ہوگا. یعنی کہ صراط ایک جو کہ ایک پل ہے، برج ہے، اتنا ہی آسانی کے ساتھ گزر سکیں گے. جب قیامت والے دن پل صراط جب وہ سیٹ اپ کیا جائے گا، سارے لوگوں کو وہاں سے گزارا جائے گا، تو جو وہاں سے گزر گیا تو جنت کی طرف جائے گا، جو گر گیا وہ نیچے جہنم کی طرف گر جائے گا. تو صراط الذین انعمت یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ، یعنی جو پل صراط سے جب گزر جائیں گے، جو کہ صحیح حدیث میں کوٹ ہے کہ پل صراط جو ہے ایک، کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک تلوار کی طرح تیز ہے اور بال کی طرح ایک باریک ہے. تو کچھ لوگ آسانی سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ بہت مشکل سے رینگتے رینگتے گزریں گے، اور اس کے اندر جو کانٹے لگے ہوں گے. تو جو آسانی سے گزر گئے یا لائٹ کے ایسے گزریں گے جیسے لائٹ ہوتی ہے، روشنی گزر جاتی ہے. کچھ ایسے اٹکتے ہوئے گزریں گے جن کو چوٹیں لگیں گی، تو کچھ جو ہے وہ باقی جہنم میں گر جائیں گے سیدھے. تو جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھا راہ دکھائیں گے، اور تو یہ دعا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے مدد مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے اللہ تعالیٰ، اور تاکہ جو ہے وہ صراط مستقیم وہ کیا ہے اسلام پہ جتنا زیادہ چلیں گے اتنا ہی پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا. تو صراط پہ سیدھے لوگ ایگری ہیں، عربی کے اندر بھی صراط ہے سیدھا راستہ جس کی کوئی برانچ ادھر ادھر نہ ہو. اور تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں مسند کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے لوگوں کے اوپر کہ جیسے صراط ہے وہ اس کو گھیرا ہوا ہے دو دیواروں نے اور دونوں سائڈوں سے، تو اس کے اندر جو ہے وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں سائڈوں پہ جیسے کرٹن ہے، یعنی کہ پردے لگے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ جو ہے گیٹ کے اوپر جو صراط کا اس کا جو پل کا جو ہے وہ اس کو پکارتا ہے لوگوں کو، کہتا ہے کہ او لوگوں سیدھے راہ پہ ہی رہو اور ادھر ادھر نہ جاؤ. تو اس کے دوران ہی ایک اوپر سے کوئی پکارتا ہے، وہ یعنی کہ وارننگ دیتا ہے کہ تم ادھر ادھر نہ جاؤ. اور ایک کہتا ہے کہ افسوس ہے تم پر جو ادھر سائڈوں پہ جو تم چلے جاتے ہو، تو یعنی جو سائڈوں سے نکل جاتے ہیں پردوں سے، تو وہ کہتا ہے کہ تم پہ افسوس ہے. تو یعنی اسٹریٹ پاتھ کیا ہے وہ بیسیکلی سیدھا، جو کہتا ہے کہ سیدھی راہ رہو وہ اسلام ہے، اور جو دو دیواریں سائڈوں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں
اور جو دروازے ہیں ادھر ادھر نکلنے کے، وہ ایک لمٹ جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ادھر نہیں جانا، تو یعنی قرآن و سنت پہ ایک اس پہ ہی عمل کرنا ہے۔ تو کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اسلام تو آ چکا ہے تو ہمیں ہدایت سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، کہ جب کہ قرآن پاس ہے؟ تو اس کا آنسر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ نے راہ دکھا دی اس کو کوئی بھی جو ہے وہ بھٹکا نہیں سکتا، جس کو اللہ نے بھٹکا دیا اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس پہ جو ہے وہ فمر مضبوطی کے ساتھ جو قرآن و سنت کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں جو سورہ نساء کی 16ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنو، کہ لوگ اللہ پہ ایمان لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کتابوں پہ، اور جو اللہ نے آسمان سے بھیجا اپنے پیغمبروں کے پیغمبر کی طرف، تو اس پہ ایمان لاؤ۔ سورہ عمران کی 8ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومن ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو دل ہیں اس کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا، ہمیں سیدھی راہ دکھا اور ہم پہ رحمت نازل فرما، تو آپ وہ رحمان ہیں، انت الوہاب ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ غیر المغضوب، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا جس پہ آپ کا غضب نازل ہوا۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو قومیں جن سے اللہ سخت ناراض ہے، یعنی یہود اور نصارہ، تو جب کچھ ثابت ہے وہ، تو وہ وہاں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملے، وہ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم اگر ہمارے مذہب میں آؤ گے تو تمہیں اللہ کا تمہارے اوپر جو ہے وہ غضب ہوگا، ناراض ہوگے، تو تم ہمارے مذہب میں آؤ گے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسا نہیں میں کر سکتا۔ پھر وہ جاتے ہیں عیسائیوں کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ تم اگر ہمارے طرف آ جاؤ تو اللہ کو ناراض کرنا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ دونوں کام نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح وہ شرک سے بچ گئے، تو جو ہے پھر انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ صحابی تھے زید بن عمر بن نفیل، اور ان کے ساتھ جو کچھ اور دوست بھی تھے، تو کچھ لوگ ان کے مذہب میں چلے گئے، عیسائیوں یا یہودیوں کے، اور لیکن یہ بچ گئے، تو پھر بعد میں یہ جو ہے وہ پھر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غضب ناک، جو ایمان نہیں لاتا اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہیں، جو شرک کرتے ہیں جو، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفور الرحیم ہے، جو جب انسان ایمان لے آئے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے، توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے۔ تو جب ہم آمین پڑھتے ہیں تو کچھ حدیث ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زیادہ بلکہ ثابت ہے، اور ایگری کرتے ہیں اسکالر کہ آمین پڑھا کرتے تھے جب تلاوت کرنے کے بعد۔ تو صحیح حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یا جو امام صاحب جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے آمین، تو اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں آمین، اور اس کے پیچھے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آمین جب تم پڑھو گے تو جو ہے وہ جنت کے جو اینجل ہیں، فرشتے جنت کے، وہ بھی کہتے ہیں آمین، تو پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ جو ریکارڈ کرتے ہیں حدیث کو کہ جب مسجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہوتے تو سب آمین پڑھتے، تو ایسے لگتا جیسے مسجد ہل گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو مسند احمد امام احمد روایت کرتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہودی وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مینشن کیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہودیوں کو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم سے یہ حسد ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جمعے والا دن دیا گیا، یعنی کہ جماعت کے ساتھ، تو جب ہم پڑھتے ہیں، اور کیونکہ وہ اس دن جو ہے وہ گمراہ ہو گئے تھے، تو اس کے علاوہ قبلہ جو ہمیں دیا گیا مکہ، اس سے وہ جو ہے وہ حسد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم آمین امام کے پیچھے کہتے ہیں تو اس سے بھی ان لوگوں کو یا یہودیوں کو حسد ہوتا ہے، یا جب ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اس سے ان کو جو ہے وہ حسد ہوتا ہے۔
تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس جو ہے سورہ فاتحہ. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ آنے والا اس میں جو ہے سورہ بقرہ ڈیٹیل سے بیان کی جائے گی. تو کوئی کمنٹ ہے تو ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلپ تک اللہ حافظ.